ایک ہی خبر ہے ساری دنیا کے اندر کہ ٹرمپ نے یہ کیا کیا، جو ونیزویلا کے ساتھ کیا وہ تو اپنی جگہ پر کیا، اب اگلا ایجنڈا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ابھی ہم آپ کو ایک ٹویٹ بھی دکھاتے ہیں جو سینیٹر لنڈزی گرام نے اپنے اکاؤنٹ سے جاری کیا۔ اس کے اندر اس نے اپنی ایک تصویر لگائی، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ میں جو ہیٹ ہے اس کے اوپر ایک نعرہ لکھا ہوا ہے، اور نعرہ کیا ہے؟ میک ایران گریٹ اگین۔ تو اب ایران کی طرف بھی ان کی توپوں کا رخ ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں اس تمام معاملے کا تجزیہ کریں گے۔ جو مہمان ان کا تعارف میں کروا دیتا ہوں۔ ہمارے پاس ولید اقبال صاحب موجود ہیں، تحریک انصاف کی طرف سے ان کا بہت شکریہ۔ برابر میں سید محمد علی موجود ہیں، تجزیہ نگار ہیں اور محقق بھی ہیں۔ فہد حسین صاحب صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انجینئر خرم ذکیر خان صاحب سابق وزیر دفاع مسلم لیگ نواز کی طرف سے آپ چاروں کا شکریہ۔ اسی پروگرام میں ناظرین ہم آپ کو یو کے بھی لیے چلیں گے، وہاں سے ہمیں ڈاکٹر عدیل جوائن کر رہے ہوں گے کہ دنیا باہر سے بیٹھ کے جو پاکستان کے اندر ڈیبیٹ کر رہے ہیں ہم اپنے معاملات کے ساتھ ساتھ ان معاملات کے اوپر ان کو کیسے دیکھتی ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ٹرمپ نے بہت کچھ کیا، کچھ مودی کی بھی تھوڑی سی مزید بےعزتی کی ٹیرفز کے حوالے سے، وہ ایک ساؤنڈ آپ کو سنوائیں گے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف جو ڈومیسٹک معاملہ ہے ان کے اندر اب یہ بحث چل نکلی ہے کہ ان کے وکلاء فیس تو بہت لیتے ہیں لیکن وہ کام نہیں کرتے، یعنی عمران خان کو ریلیز نہیں کروا پاتے۔ یہ ٹویٹ ہوگا تو سب کا بہت شکریہ جی۔ آپ نے یہ دیکھا ابھی جب ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے تھے تو وہ ایران گریٹ اگین والا ٹویٹ بھی آ گیا۔ اگر آپ کو 2-3 لائنوں میں سم اپ کرنا ہو کہ سب کچھ جو ہوا تو ہمارے لیے اس کی کوئی ریلیونس ہے، کوئی ہم نے سیکھنا چاہیے، یا ہم ساؤتھ ایشیا میں ہے وہ یہ روکیں؟ ہمیں کوئی آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ اچھا جی، میں کو پریڈکٹ تو نہیں کر سکتا، میں جوتشی تو نہیں ہوں، لیکن چلیں ایک دو باتیں اگر ہم پاکستان کے خصوصی اس پہ زاویے سے دیکھیں تو ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے نا، اور وہ یہ ہے کہ طریقہ کار جو مرضی ہو امریکہ رجیم چینج میں ملوث ہوتا ہے، یہ ایک واضح ہو گئی بات۔ اب ایک جملے میں اگر اس کو اور سم اپ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا جملہ ہمیں نیو یارک سٹی کے پہلے مسلمان میئر نے بھی دیا ہے، اپنی ٹویٹ میں بھی اور اپنی پریس ٹاک میں بھی، جو انہوں نے آج اپنے اس دن ان کا تیسرا یا چوتھا دن تھا ایز میئر، اور چونکہ نکولس ماڈورو جو معزول صدر ہیں وینیزویلا کے، ان کو نیو یارک کڈنیپڈ، ہاں، اور نیو یارک کی عدالت میں لایا جا رہا ہے، تو واضح طور پہ زہران ممدانی نے ریکارڈ پہ یہ بات کی ہے اور صدر کو فون کر کے براہ راست کہی ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کی جرت کو۔ کیا کہا ہے؟ اپنی مخالفت کا I have expressed my opposition، کہ یہ نہ صرف امریکہ کے وفاقی قوانین کی خلاف ورزی ہے، یہ بین الاقوامی قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، اور یہ ایک ابڈکشن ہے، اور یہ ایک غیر قانونی، ان کے الفاظ تھے illegal regime change ہے۔ سو یہ تو اس کا ایک تجزیہ ہو گیا۔ ہمارے لیے اس کی کیا ریلیونس ہے آئی ڈونٹ نو، یہاں پہ بھی یہاں رجیم چینجز ہوتی رہی ہیں ہمارے لیے۔ دیکھیں مجھے تھوڑی سی، اور ہم سب کو کوئی زیادہ حیرت نہیں ہونی چاہیے اس پہ، کیونکہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ گرین لینڈ کے بارے میں بھی کیا کچھ کہہ چکے ہیں، وہ کینیڈا کے بارے میں کیونکہ اس کو اپنا 55واں بنا لیں گے، ریاست بنا لیں گے، اس طرح کی باتیں بھی ہو چکی ہیں۔ تو ہونے کو تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ہم یہ ایک جس طرح اب آج کل وہ 5th جنریشن، یا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 21ویں صدی میں اب AI آ گیا ہے، اور یہ اور بہت سی جو طریقہ کار آ گئے ہیں، اسی طرح یہ بھی 21ویں صدی کا ایک سامراج کا ورژن ہے، امپیریلزم کا ایک نیا روپ ہے، نیا روپ ہے امپیریلزم کا۔ ہم نے تو ٹرمپ کے حوالے سے ان کو نوبل پیس پرائز کے لیے بھی ریکمینڈ کر دیا، اس کے بعد ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا زیادہ، لیکن ہم نے ریکمینڈ کر دیا۔ آپ کو ویسے حیرانی ہوئی تھی جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا جس طریقے سے ہو رہا تھا؟ جی حیرانی ہوئی، بیکاز چاہے صدر کوئی بھی ہو، امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک جھنڈا لہرایا تھا، اور بلکہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے ہی اس وقت کے صدر تھے فرینکلن روزویلٹ۔ انہوں نے 1823 کا جو مونرو ڈاکٹرن تھا اس کو ایکسپلیسٹلی بیان دیا کہ اب ہم اس سے پیچھے ہٹ گئے، اور وہ 202 سال پہلے، بڑی دلچسپ بات ہے، سارے لوگ کہہ رہے ہیں اب ڈونرو ڈاکٹرن آ گیا۔ کیا تھا کہ یہ لاطینی امریکہ میرا محلہ ہے، یہاں کوئی نہیں آئے گا، یہ میرا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ میں یورپ میں انٹروین نہیں کروں گا۔ میں وہی بھی کہنے لگا تھا گرین لینڈ تو اس محلے میں نہیں آتا نا، ہاں ٹھیک ہے، نہ ایران اس محلے کے اندر آتا ہے، میں یورپ میں انٹروین نہیں کروں گا، لیکن یہ میرا محلہ، یہاں کوئی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو صدر ٹرمپ کے بارے میں جو آخری چیتھڑے تھے کسی کے ذہن میں بین الاقوامی قانون کے، رولز بیسڈ آرڈر کہا جاتا تھا، وہ چیتھڑے بھی اس نے، بلکہ اگر میں ایک زبان استعمال کروں کہ وہ جو سطر ہوتا تھا
طاقت کے استعمال کے اوپر وہ اس نے پھاڑا، نظام کو اڑا کے رکھ دیا. نظام کو اڑا کے رکھ دیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں صدر ٹرمپ کو سیریسلی لینا ہے کہ ہم ان کی بہت ساری باتیں مذاق میں اڑا دیتے ہیں. نومبر میں نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی اس نے ریلیز کی، اس میں باقاعدہ لکھا مونرو ڈاکٹرن. لوگوں نے کہا کیا یہ 202 سال کی پہلے باتیں کہاں سے اٹھا لی ہیں، لیکن اس نے ایکشن کر دیا. لہٰذا ویسے پہلی ٹرم سے وینیزویلا کے آئل کے اوپر تو فواد اس کی پہلی ٹرم سے نظر ہے نا، بار بار آئل کے بات کرتے ہیں، لیکن یہ جس طرح کیا اور اس کے بعد یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے ملک چلانا ہے، اپنی آئل کمپنی کے حوالے کر دیا، اب کولمبیا کو بھی کہہ رہا ہے، میکسیکو کو بھی کہہ رہا ہے، تو یہ ایکسپینڈ کر رہا ہے. نہیں ایک بات، یہ ملک چلانے کا جو انڈیا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی فوجی اب وہاں موجود نہیں ہے، لہٰذا میں جو حکومت بھی تبدیل نہیں ہوئی، حکومت بھی وہی ہے جو وائس پریزیڈنٹ کے، میں انہی کے ذریعے اپنی کوئرژن سے. خرم صاحب اس نے ملک کو بند کیا ہوا ہے، اس نے اس کی فضا بند کی ہوئی ہے، اس نے بارڈر کے اوپر اپنے جہاز لگائے ہوئے ہیں. وہ جو ہمارا خیال تھا نا جی کہ اب آپ نے گھیرا ڈالنا ہے، تو گھیرا تو فضا سے ڈالا ہوا ہے. یہ ایک نیا طریقہ ہے. دیکھیے افغانستان میں 20 سال انہوں نے مار کھائی، وہ قبضہ نہیں کر سکے، وہ حکومت نہیں بنا سکے، اسٹیٹ بلڈنگ نہیں کر سکے. عراق میں انہوں نے 10 سال مار کھائی، اسٹیٹ بلڈنگ نہیں ہو سکی، لہذا وہ اسٹیٹ بلڈنگ ہی ٹرائی نہیں کرے. ان کو صرف ریسورسز کے اوپر جو تیل ہے اس کنٹرول چاہیے. وہی سرپرائز، ساری زندگی ہم نے یہی پڑھتے رہے لیکن اس کے باوجود اگر ہمیں حیرانی ہو رہی ہے تو میری بہت ہی پریشانی کی بات ہے. وہ ایک اٹالین فلاسفر تھے دی ارلی 20th سینچری، انہوں نے ایک بڑا تاریخی جملہ لکھا تھا، بولا تھا، وہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں انگریزی میں. انہوں نے کہا دی اولڈ آرڈر از ڈائنگ، دی نیو آرڈر از اسٹرگلنگ ٹو بی بورن، وی لیو ان دی ایج آف مانسٹرس. تو اس ٹائم آپ یا تو آپ خود مانسٹر ہوں، یا آپ کسی مانسٹر کے دوست ہوں، یا آپ کے پاس کسی مانسٹر کی پروٹیکشن ہو. وہ ڈینمارک جو ہے وہ نیٹو کا ممبر ہے، وہ تو دوست ہے، وہ اس کو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی دوست دشمن کی تمیز بھی ختم ہو گئی اب تو. جن نے انٹرنیشنل ریلیشن میں ڈگری کی تھی بشمول آپ، وہ ڈگری آپ کی ہو گئی ہیں فارغ ساری. یہ جو کچھ پڑھایا گیا تھا سب کانسیپٹس فارغ ہو گئے ہیں. جو پچھلے 100 سال سے جو تھیوری بھی بنی اور جو پریکٹس بھی بنی، اب ایک نیا آرڈر جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. دیکھیے میرے خیال میں آپ نے جہاں سے بات شروع کی تھی، کیوں باقی تو ڈیبیٹ بڑی پھیل جائے گی، پہلے ذرا کلوزر ٹو ہوم آتے ہیں. ایران ہمیں ڈائریکٹلی امپیکٹ کیا. دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ جس نیبرہڈ میں ہم رہتے ہیں، ہمیں صرف اب خطرہ وہاں سے نہیں ہے، خطرہ اس نیبرہڈ کو باہر سے آ رہا ہے، اور اس کا ایک ریفلیکٹڈ خطرہ ہمارے اوپر بھی ہے. سو صرف ایسٹرن بارڈر جو ہے دیٹ از ناٹ دا پرابلم. اور یہ بھی کلیئر ہو گیا ہے کہ اس موقع پہ کوئی رول تو ختم ہو گئے ہیں. آپ نے خود اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے، آپ نے اگلے کو دبکہ لگانا ہے، ورنہ آپ کا وہی حال ہوگا جو بہت سارے ممالک کا ہو رہا ہے. وہ دبکہ آپ نے ایسٹ میں لگانا ہے، ویسٹ میں لگانا ہے، وہ تمہیں دیکھنا پڑے گا. بٹ دا فیکٹ از کہ ابھی جو آپ نے شروع میں وہ میک ایران گریٹ اگین کا ذکر کر دیا ہے، تو دیٹ مینس کہ اب ہمارے ایسٹرن بارڈر اور ویسٹرن بارڈر افغانستان ہر طرف خطرہ ہی خطرہ ہے. تو ان حالات میں پاکستان، اور یہ بائی دا وے یہ تھیوریٹیکل خطرے تو نہیں ہے نا، یہ پریکٹیکل خطرہ ہے. تو اس میں نیا آرڈر نہیں ہے، یہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے کا آرڈر ہے، کیونکہ جس کے پاس طاقت ہے وہ جو کر گزرے وہ کر گزرے.